السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا میرا عنوان ہے کہ ہم نے ہماری تاریخ کو بھلا دیا ہے، کیوں نہ آج ہم دوبارہ اسی تاریخ کو دہراتے ہیں۔ ہماری پہلی آیت قرآن کی اقرا تھی، تو اور اس ہندوستان کا پہلا ایجوکیشن منسٹر بھی مسلمان ہی تھا، کیونکہ آج کے مسلمان میں اور کل کے مسلمان میں دو طرح کا فرق ہو گیا ہے۔ آج کا مسلمان وہ ہے جو موسیٰ کی قوم کی طرح حالت ہو گئی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی، موسیٰ کی قوم کو پانی دیا گیا تھا تو کہا کہ اس پانی کو صرف چلو بھر پینا، تو وہ قوم پانی پی کر سیر ہو گئی اور اس کی بربادی کا سبب بھی وہی ہوا۔ آج کا مسلمان بھی 11ویں کا کھانا، 12ویں کا کھانا، رجب کے کنڈے، محرم کا شربت، بقرعید کا گوشت اور ہو گئے مدہوش۔ اللہ نے ہم کو رمضان اور بقرعید صرف 2 عیدیں دی تھی، لیکن ہم یہ ذائقہ دار کھانے کے لیے ہم نے ہر ماہ ایک عید بنا لی ہے۔ اور دوسرے طریقے کا وہ مسلمان ہے جس کا پیجامہ ٹخنے کے اوپر اور کرتا گھٹنوں کے نیچے رہتا ہے۔ جب ان سے مناظرہ کرنے جاؤ تو ان کی زبانیں ایڑیوں کے نیچے ہوتی ہے، اور مہینے کے آخری میں یہ لوگ چندے کی رسید لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نیکی میں سبقت کرنے والے، سبقت لے جا، یعنی کہ پہلے ماہ سے اس ماہ کا چندہ زیادہ دے جا۔ اور جب چندہ ختم ہو جائے تو پھر مہینے کے 30 دن ان کے ہاتھوں میں وہ فون رہتا ہے جو آئی فون گیلیکسی سے کم نہیں ہوتا، جس کی رنگ ٹون، اور کہتے ہیں کہ یہ گریجویٹ پڑھنے والے بس دنیا پرست ہوتے ہیں، یہ اپنے مطلب کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو زلفیں لمبی ہوتی ہے اور جن کے گلوں میں ہرے رنگ کے رومال ہوتے ہیں اور انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں رہتی ہے۔ اور ہمارے نوجوان پڑھے لکھے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو اگر آپ شام میں ملیں گے تو ان کے ہاتھ میں ایک فون ہوگا جو 1.5 GB ڈاٹا ختم کرنے میں لگے ہوئے رہیں گے، آدھا GB ڈاٹا فیس بک، یوٹیوب میں لگائیں گے، اور آدھا GB ڈاٹا غریبی اور بیکاری کے بارے میں روئیں گے، اور آدھا GB ڈاٹا ہندو کو مسلمان اور مسلمان کو ہندو میں لگائیں گے۔ اور ہمارے محلے کے دیواروں پہ ایک پوسٹر لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی، جشن مولا علی، جشن حیدری۔ اور آپ کو معلوم ہے روہنگیا کے مسلمان لڑکیوں کو کلکتہ، ویسٹ بنگال، ڈھاکہ، بنگلہ دیش، کٹمنڈو، نیپال اور دلی میں 14 سے 16 سال کی بچیوں کو نیا مال کہہ کے بیچا جا رہا ہے آج، اور ہم جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم مسلمان ذہنی عیاشی یا دانش مندی دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے مدرسے پڑھنے کے لیے تھے لیکن مسلمانوں نے اسے پلنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور ہم مسلمان 8 سال یہ اس طریقے سے گزارے آج ہماری حکومتوں میں کہ ان مسلمانوں کو یہ بہکا دیا گیا ہے کہ تمہیں بھارت ماتا کی جے بولنا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس بھارت ماں کی حقیقت کو آج ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔
वो भारत माता का लक़ब किसे दिया गया था? वो भारत माता का बेटा कौन था? कुछ गैर मुस्लिमों ने यहाँ की ज़मीन को भारत माता कहा है और हम मुसलमानों ने ज़मीन को हम भारत माता नहीं कह सकते, ये बोलने में निकाल दिए है। लेकिन क्या आपको मालूम है वो भारत माता का लक़ब कब लगाया गया था और किसने क्या कहा था? तो सुनिए, सुनाता हूँ। आज़ादी की जंग में दूसरा बड़ा चंदा देने वाला का नाम है कि यूसुफ मार फ़ानी, और उन्हीं के घर में एक औरत थी जो अपने आँखों से नाबीना थी। तो उस औरत ने रोने लगा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि माँ तू क्यों रोती है? तो उस बुढ़िया औरत ने कहा था कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो 1.25 करोड़ रुपया, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में दूसरा बड़ा चंदा था, जो यूसुफ मारफानी ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि माँ कि तेरे पास ये 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती एक चीज़ है। तो उन्होंने कहा क्या है? तुम्हारा बेटा जो जिसका नाम है शाहनवाज़, आज उस नाम को कैप्टन शाहनवाज़ से नवाजा गया है। तो जब स्टेज पर लोगों ने नारे लगाए थे कि भारत माता की जय, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम जिस भारत माता की जय के नारे लगाते हो, तुमने अगर भारत माता को नहीं देखा हो तो इस माँ को देख लेना, यही है वो तुम्हारी भारत माता। लेकिन हमको तो तारीख़ मालूम ही नहीं है ना। याद रखो मुसलमानों, जो लोग तारीख़ को मिटा देते, भूल जाते हैं, तो तारीख़ भी उन्हें एक दिन भूल जाती है।